الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نور میں ہوں یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا. نور میں ہوں یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا. چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. دل بینا بھی کر تو خدا سے طلب، دل بینا بھی کر تو خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں. دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر صلی اللہ ہو. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ ہم شرابی ہیں نہ شرابیوں کی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے. ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی با حیا با پردہ ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ جل شانہ نے ہم پہ بڑا فضل و کرم فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی کہ ہمیں اپنے علاقے کے اندر ایک خوبصورت اور شاندار مسجد عطا فرمائی. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس مسجد کا افتتاح اور آغاز رمضان المبارک سے 3 دن پہلے ہوا، اور پھر رمضان المبارک میں تراویح پڑھی گئی، ختم قرآن ہوا، اور اعتکاف والے حضرات ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس مسجد کا پہلا رمضان بڑا شاندار گزرا. ہماری مسجد اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آباد تھی. عام طور پر مساجد کے اندر ابتدا میں نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن ہم پر اللہ نے اتنا کرم کیا کہ ہماری یہ مسجد
ابتدائی دن سے اعمال سے آباد ہے، تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور آج عید الفطر کا دن ہے، اور ہماری اس مسجد میں پہلی عید کی نماز ہو رہی ہے۔ عید کسے کہتے ہیں اور عید کس کی ہوتی ہے؟ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عید والے دن ہر بندہ خوش ہوتا ہے، عید کا معنی ہی خوشی ہے۔ عید عود سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا، چونکہ عید بھی ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ ایک وجہ عید کا معنی خوشی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ مسلمان رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو ان روزوں کے بدلے میں اللہ نے ایک دن رکھا کہ روزوں کے بعد چونکہ افطار ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے عید الفطر۔ ایک افطار روزانہ ہوتا ہے، صبح روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں، اور ایک افطار یہ آخر میں ہوتا ہے۔ ہمارا رمضان شروع ہوا، اس کا آغاز ہوا، 29 کا مہینہ ہو تو 29 روزے، 30 کا مہینہ ہو تو 30 روزے، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دن بڑے افطار کا رکھا، اور یہ جو افطار کا دن ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ یعنی ہم جو کھاتے پیتے ہیں، ہم دعوتیں کرتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی آئے تو اسے اچھے سے اچھا کھانا پینا پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہماری مہمان نوازی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عید والے دن اچھے سے اچھا کھانا بنانا، اچھے سے اچھا کھانا خود بھی کھانا، اور اچھے سے اچھا کھانا اپنے ہاں کوئی مہمان آئیں، رشتہ دار آئیں، عزیز و اقارب آئیں، ان کو بھی کھلانا، چونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہماری مہمان نوازی ہے۔ تو اللہ کی جانب سے جو ہماری مہمان نوازی ہو رہی ہے، تو کسی بڑے کے ہاں جاتے ہیں تو مہمان نوازی کمزور ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے؟ کوئی دال کی دعوت کرتا ہے، کسی بڑے کے پاس چلے جائیں تو آپ کے سامنے دال روٹی رکھ لے، جی بس ہمارے ہاں تو یہی دال ساگ ہوتا ہے اور یہ دال روٹی ہوتی ہے، یہی ہمارے ہاں ہے۔ تو کوئی بڑا آدمی ہو، مالی حساب سے مضبوط آدمی ہو، جس کو کسی قسم کی کمی نہ ہو، تو آپ کے سامنے دعوت میں دال اور ساگ رکھتا ہے؟ نہیں بول رہے آپ۔ مفتی طارق مسعود والی بات ہے، پولیس بلانی پڑے گی آپ کے لیے۔ پولیس آئے گی تو پھر سارے بولیں گے ہم۔ آج خوشی کا دن ہے، چہروں پر مسکراہٹ ہو، چہرے پر 12 بجا کے نہ بیٹھے ہم، خوشی سے۔ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ خوشی کے دن بندوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی کے دن بندے پریشان نہیں ہوتے۔ آج خوشی کا دن ہے، خوشی کا۔ ہماری دعوت اللہ کی جانب سے ہے، ہماری مہمان نوازی اللہ کی جانب سے ہے، اور جب بندہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے، اور اس کی اچھے سے اچھے دعوت بھی کرتا ہے، تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی بندہ ملے، یار دوست ملے، تو اس سے کہتے ہیں بھائی چائے وغیرہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں نہیں جی۔ عید والے دن یہ نہیں کہتے کہ چائے ہو جائے، کوئی ٹھنڈا گرم ہو جائے، وہ کہتے ہیں چلیں آج تو خوشی کا دن ہے، آج کھانا وغیرہ ہمارے ہاں کھانا بھی تیار ہے، ماشاءاللہ چکن بریانی بھی ہے، بیف بریانی بھی ہے، ہمارے ہاں آج قورمہ بھی بنا ہوا ہے، اور میٹھا بھی بنا ہوا ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہے، آ جائیں آپ۔ تو وہ ہاتھ سے پکڑ کے اسے لے جاتا ہے۔
تو آج خوشی کا دن ہے. کس کا دن ہے جی؟ آج خوشی کا دن ہے. آج ہم خوش ہیں. خوشی میں اگر سامنے دشمن آ جائے تو دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا کہتے ہیں بھائی آج تجھے بھی معاف کر دیا ہم نے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، جب یہاں سے مکہ سے نکل رہے تھے حضور تو بڑے پریشان تھے، کیونکہ مکہ سے نکالا جا رہا ہے. اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ ہجرت کر لو. ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کر کے چلے گئے. پھر مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے. فاتحانہ انداز میں مکہ فتح کر لیا تو صحابہ کرام اس دن پچھلے سارے بدلے لینے کے لیے تیار تھے. تلواریں اٹھائی ہوئی اور سارے صحابہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. سارے صحابہ یوں تلواریں لہراتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج تلواریں چلیں گی، جنہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، جنہوں نے ہمارے ساتھ بد سلوکی کی، جنہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، جنہوں نے ہمیں گالیاں دی تھی، جنہوں نے ہمیں دھکے دیے تھے، آج ہم فاتحانہ انداز میں آئے ہیں، آج ان کی گردنیں ماریں گے. لیکن اللہ کے محبوب کا عجیب انداز تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا، ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا، میری طرف سے، مجھ محمد کی طرف سے آج اسے امن کی ضمانت ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا آج جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے، حرم کے اندر داخل ہو جائے، آج میں محمد عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. صحابہ کی یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی. الیوم یوم الملحمہ. اللہ کے محبوب آگے بڑھے اور فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ. میں محمد آج عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن. عید کا معنی ہی خوشی ہے، ہماری خوشی ہے. تو خوشی والے دن ٹوٹی ہوئی رشتہ داریاں بندہ جوڑ لیتا ہے. اگر والدین سے ناراضگی ہے، والد اپنی اولاد سے ناراض ہے تو اپنی اولاد کو معاف کر دیتا ہے. کہ عزیز و اقارب کے ہاں ناراضگیاں چلتی ہیں، خاندانوں کے اندر ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن جب عید کا موقع آتا ہے تو عید کے موقع پر صلہ رحمی کا حکم ہے. صلہ رحمی کا حکم ہے. اس لیے کہ ایسے لوگ جو اس موقع پر بھی صلہ رحمی نہیں کرتے، ایسے موقع پر بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ایسے موقع پر بھی قطع رحمی کرتے ہیں، یہ قطع رحمی ہمارے لیے وبال بن جائے گی. اس دن بھی اگر کوئی بندہ قطع رحمی کرتا ہے، اس شخص پہ اللہ کی رحمت کبھی نہیں برسے گی. رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی. لیلۃ القدر کے اندر اعلان ہو رہا ہے، آج عام معافی ہو رہی ہے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا. رمضان المبارک کے اندر روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہو رہی. اور جب یہ 30 دن پورے ہوئے، رمضان کا مہینہ پورا ہوا، جتنے بندوں کی مغفرت 10 لاکھ یہ روزانہ ہو رہی ہے، اس ایک دن کے اندر اللہ جل شانہ ان کا مجموعہ سب کی مغفرت کرتا ہے اور سب کے لیے معافی ہوتی ہے. لیلۃ القدر کے اندر عام معافی ہو رہی ہے. جو بھی آئے گا معافی مانگنے کے لیے اسے معافی ملے گی، اللہ اسے معاف فرمانے کے لیے تیار ہیں. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ ان مبارک گھڑیوں کے اندر انہیں نہیں معافی ملتی. ایک وہ شخص جو شراب کا عادی رمضان میں بھی شراب نہیں چھوڑتا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے وہ لیلۃ القدر میں قیام بھی کر رہا ہو، مغفرت مانگ رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، اور پھر کہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. وہ معافی مانگ رہا ہے لیکن اللہ جل شانہ کی جانب سے نہیں آتا میرے بندے تجھے معاف کیا، بلکہ جواب یہ ملتا ہے کہ تو اتنا بڑا بدبخت ہے کہ آج تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں، میں تیرا رب تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا. دوسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان.
تیسرے نمبر پہ قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اللہ اس سے ان مبارک گھڑیوں میں بھی معاف نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پہ کینہ اور بغض رکھنے والا، کسی کے لیے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے۔ یہ چار شخص ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت ان مبارک گھڑیوں میں بھی نہیں ہوتی، عید والے دن بھی۔ جب یہ انسان، یہ مومن آدمی جس نے روزے رکھے ہیں وہ خوش ہے، جس نے روزے رکھے ہیں وہ خوش ہے، جس نے روزے نہیں رکھے اسے آج ندامت ہے، اس کی عید نہیں ہے۔ جس نے روزے نہیں رکھے اس کی کوئی عید نہیں ہے۔ عید تو اس کی ہے جس نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان میں روزے رکھ کر تلاوت کی ہے، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان میں روزے رکھ کر اللہ اللہ کیا ہے، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان میں روزہ رکھ کے نیک سلوک کیا ہے، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھ کے اپنے افطار کے وقت غریبوں کو بھی یاد رکھا ہے، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان میں روزہ رکھ کے صدقات بھی دیے ہیں، عید تو اس کی ہے کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھا اس نے اور پھر اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، عید تو اس کی ہے جس نے روزہ رکھا، اپنے والدین سے محبت کی، ان کی قدر کی، عید تو اس کی ہے جس نے روزہ رکھا اور صلہ رحمی کی، عید تو اس کی ہے کہ جس نے روزہ رکھا اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھا، شفاف رکھا۔ ایسے بندے کی عید ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، آج وہ نادم ہے، آج اس کے لیے ندامت ہے، افسوس کا دن ہے۔ فطر کا دن تو اس کے لیے ہے جس نے روزے رکھے ہیں، افطار تو اس نے کرنے جس نے روزہ رکھا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھے، افطار میں اگر وہ آ کر بیٹھ جائے، گھر والوں کو سب کو پتہ ہے کہ بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، تو دسترخوان پہ اگر بیٹھے تو بیٹھنے والا دسترخوان پہ، افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ کر شرمندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی میرا تو روزہ ہی نہیں ہے، میں کیسے افطار کروں؟ عید الفطر، عید کا دن، فطر کا دن، یہ اللہ کی مہمان نوازی اس کے لیے ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ عیدین میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ عید والے دن اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہے۔ یہ شخص جس نے روزے نہیں رکھے اس کی کیا عید ہے؟ عید والے دن ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم خوش ہیں اور اس خوشی کے اندر ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ خوشی کے اندر بندہ نافرمانیوں میں نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، شادی بھی خوشی کو کہتے ہیں نا، شادی بھی خوشی کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، خوشی کے اندر ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، گانے باجے ہوتے ہیں اور پھر ناچنے والوں کو بلایا جاتا ہے، ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے، ان پر پیسے یوں لوٹائے جاتے ہیں، ایک یوں لوٹائے جاتے ہیں، ان کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں۔ جن شادیوں کے اندر نافرمانی ہے، جس خوشی کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ خوشی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے ہماری خوشی اللہ کی نافرمانیوں والی نہ ہو، ہماری خوشی اللہ کو راضی کرنے والی۔ آج ہم خوش ہیں، غریبوں کی عید کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، فقیروں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، غرباء کا خیال کریں۔ آج ہماری عید ہے، ہم نے نئے کپڑے پہنے، آج ہماری عید ہے، ہمارے جیب میں پیسے ہیں، آج ہماری عید ہے، ہم نے اچھے کپڑے پہنے، ہم نے اچھے جوتے لیے، اپنے لیے اچھی واسکٹ لی اور ہم نے اپنے لیے اچھی سی گھڑی لی، اپنے لیے اچھا سا موبائل لیا، اچھی اچھی چیزیں لی۔ لیکن جب غریب کی طرف دیکھا جائے، ایک غریب کا بیٹا، ایک غریب کی بیٹی، معصوم بچہ، معصوم بچی جب باہر کھڑے ہوئے نظر آئیں، وہ گندے کپڑے پہنے ہوئے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پاؤں میں جوتے پھٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، وہ غریب سامنے کھڑا ہے، وہ بچی سامنے کھڑی ہے اور میں اچھے کپڑے پہن کر کہہ رہا ہوں میری عید ہے، کوئی عید نہیں ہے۔ اس غریب کا خیال کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پریشان ہے، آگے بڑھے، اس بچے کو دیکھا۔ اللہ کے محبوب تو رحمت للعالمین تھے، وما
अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इन यतीमों के लिए भी मेरे और आपके पैगंबर रहमत बनकर आए थे। अल्लाह के महबूब आगे बढ़ते हैं, उस बच्चे को उठाते हैं, उसे बोसा देते हैं, उससे पूछते हैं बेटा तू क्यों परेशान है? ये बच्चे सारे खुश हैं, तू परेशान नजर आ रहा है, ये बच्चे खेल रहे हैं, मेरा बच्चा तू क्यों नहीं खेल रहा? इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए, तूने अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने? वो बच्चा कहता है हाय काश मेरे वालिद आज जिंदा होते, आज मैं भी नए कपड़े पहनता और आज मैं भी नए जूते लेता। अल्लाह के महबूब ने, है कुर्बान जाएं अल्लाह के महबूब पे, मैं और आपके पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन थे। हुजूर ने उस बच्चे को उठाकर घर ले गए हजरत आयशा के सामने। आयशा ये बच्चा है, ये बच्चा यतीम बच्चा है, इसके वालिदैन नहीं है, आज के बाद मैं मोहम्मद इस बच्चे का वालिद हूं, आयशा तू इस बच्चे की मां है। हजरत आयशा ने उनको कपड़े पहनाए, हसनैन करीमैन में से किसी के कपड़े थे वो मंगवाए, उस बच्चे को पहनाए। अल्लाह के महबूब ने उस बच्चे को उठाया और ईद की नमाज पढ़ाने के लिए गए और फिर जब आए मिंबर पे बैठे उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। है कुर्बान जाएं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने, मेरे और आपके पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करो। यतीम बच्चे के सर पर जब हाथ रखा, हाथ के नीचे जितने बाल आ रहे हैं अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमा रहे हैं। गरीबों के साथ अच्छा सलूक, कहीं गरीब नजर आया उसके पास पुराने जूते हैं, मेरे बच्चों ने जूते नए पहने हैं, उस बच्चे को ले गए, मेरा बच्चा ये नए जूते पहन ले, आज हमारी ईद है, आज तेरी भी ईद है। ईद वाले दिन हम सिला रहमी करें, ईद वाले दिन सबको माफ करें। अल्लाह के महबूब मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहाबा को जमा किया और दुआ करने लगे। फरमाया कि हमारी इस मजलिस के अंदर अगर कोई कता रहमी करने वाला है यहां से निकल जाए, यहां से चला जाए। एक सहाबी उठ कर गए, वापस आए, फिर आकर बैठ गए। अल्लाह के महबूब ने पूछा कि इस पूरे मजमे के अंदर से सिर्फ आप उठे गए और वापस आके बैठ गए, क्या वजह है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि हमारे इस मजमे में अगर कोई कता रहमी करने वाला है यहाँ से निकल जाए। मैं अपनी खाला से नाराज था, मेरी खाला मुझसे नाराज थी, मैं घर गया, आपका फरमान सुनाया और अपनी खाला से मिला, मेरी खाला ने मुझे माफ़ किया, मैंने अपनी खाला को माफ़ किया, हम सुलह करके आए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुमने अच्छा किया, इसलिए कि जिस मजमे के अंदर अगर दुआ की जाए उस मजमे के अंदर कता रहमी करने वाला हो तो किसी की दुआ कबूल नहीं होती। हम दुआ करने लगे थे, तुम सुलह करके आ गए, अब हम दुआ करेंगे, हमारी दुआ कबूल होगी। तो हम सुलह करेंगे नहीं करेंगे? बेटा अपने वालिद से नाराज है, आज वालिद दिल को नरम कर ले। वालिदैन के दिल में वैसे भी बच्चों की शफकत होती है। छोटा भाई बड़े भाई के लिए औलाद की जगह और बड़ा भाई छोटे भाई के लिए वालिद की जगह, और हम भाइयों से हमारी नाराजगी चल रही है। भाई काम आते हैं, भाई सगे भाई जो हैं, खूनी रिश्ते, ये काम आते हैं। दोस्त अहबाब ये काम आने वाले नहीं हैं, इनका काम आना वक्ती होता है। जो खून के रिश्ते हैं, जितना भी बुरा भाई हो, आपस में नाराजगियां हो, कुछ भी हो, लेकिन सगे भाई काम आते हैं। एक अल्लाह वाले ने फरमाया कि एक शख्स अपने भाई से नाराज है और उसके पास माल की फरावानी है, अपने दोस्तों पे खर्च करता है, अपने दोस्तों को खिलाता है पिलाता है, लेकिन भाई को पूछता भी नहीं है। फरमाने लगे, मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हारे काम आने वाले ये तुम्हारे भाई हैं, सगे भाई, तुम्हारे दोस्त अहबाब काम नहीं आएंगे। उसे बात समझ में नहीं आई, समझाने के लिए उससे कहा कि एक बकरी ज़बह करो। जब बकरी ज़बह की गई, बकरी ज़बह करके कहा कि कोई थैली कोई बोरी वगैरह लेकर आओ, उसके अंदर इसको डालो। और फिर जब बोरी के अंदर उस बकरी को डाला गया जो ज़बह की गई थी, उससे खून गिरने लगा। फरमाया कि इसके नीचे हाथ रखो, अपने हाथों को खून से रंगीन करो। जब हाथ रंगीन हो गए तो कहा कि जाओ अपने एक दोस्त के पास जाओ, उससे कहो भाई मुझसे कत्ल हो गया है, मैंने कत्ल कर लिया है, भाई लाश को कहीं छुपाना है, फलां जगह पे लेके जाना है, भाई मेरी मदद करो। और फिर सब दोस्तों से जाकर उनको चेक करो, उनको आजमाओ वो क्या कहते हैं। जब अल्लाह वालों ने बताया वो बात मान गया, अपने खून से हाथ रंगीन करके एक दोस्त के पास गया, उससे कहा भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझसे कत्ल हो गया और अब मैं लाश को कहीं दूर फेंकना चाहता हूं,
آپ میری مدد کرو۔ اس نے کہا نا بابا نا، قتل تم نے کیا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ملوث ہو جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے یہی جواب دیا۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر اللہ والے فرماتے ہیں اس سے کہا کہ اب اپنے سگے بھائی کے پاس جاؤ جس سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے، جس سے تمہارا قطع تعلق چل رہا ہے، اب اس کے پاس جاؤ، اب اس سے جا کے بات کرو، اس سے کہو کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہ گئے اپنے سگے بھائی کے پاس جس سے ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، اس سے کہا، خون دیکھ کر بھائی بھی پریشان ہو گیا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھ سے قتل ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، اب وہ لاش کو میں نے فلاں جگہ پہ پھینکنا ہے، بھائی میری مدد کر سکتے ہو؟ اس بھائی نے کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ یہاں بیٹھ جاؤ، یہ جو لاش فلاں جگہ پر پہنچانی ہے، وہاں پھینکنی ہے، میں خود پھینک کے آ جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے ساتھ جاؤ، تمہارے ہاتھ خون سے رنگین ہیں، تمہیں گرفتار کر لیا جائے، تمہیں پھانسی ہو جائے، تمہیں نقصان ہو، اگر کوئی مارنے کے لیے آئے تو تمہیں نہیں، تمہیں مارنے کے لیے اگر کوئی آئے تو وہ مجھے مارے، اگر قتل کرنے کی باری آئے تو تمہارے بدلے مجھے قتل کیا جائے، گرفتاری کا مسئلہ ہو تو میں تیرے بدلے گرفتاری دے دوں گا، سولی پہ چڑھنا پڑے تو میں تیرا بھائی سولی پہ چڑھنے کو تیار ہوں، لیکن تو نے نہیں جانا تو یہیں پہ بیٹھ۔ وہ گئے، اللہ والوں کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ ہمارے کام کون آتے ہیں؟ ہمارے سگے بھائی آتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت۔ میں نے اس دن بھی واقعہ سنایا تھا، ایک شخص نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میرا والد میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بلاؤ اسے۔ جب پیغام بھیجا ان تک پیغام پہنچا، کیوں بلایا ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت لگائی ہے کہ آپ اس کا مال بغیر اجازت کے خرچ کر لیتے ہیں۔ والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ہی دل میں رونے لگے، کچھ اشعار کہنے لگے۔ جب اللہ کے محبوب کے پاس یہ پہنچے، اللہ کے محبوب کے پاس آئے، یہاں ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل سے فرمایا کہ جاؤ جبریل، وہاں جاؤ، میرے محبوب کو یہ پیغام دو اور میرے محبوب سے یہ کہو یہ جو شخص آ رہا ہے اس کا مقدمہ بعد میں سماعت کریں، پہلے اس نے جو اشعار کہے ہیں وہ سنیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بھائی تمہارا مقدمہ بعد میں ہوگا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم نے کہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کوئی اشعار نہیں کہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تم نے زبان سے تو نہیں کہے، لیکن تمہارے دل کے اندر جو اشعار آئے تھے اللہ نے سن لیے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے، اور ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اشعار جو میں نے زبان سے نہیں کہے اللہ نے سن لیے ہے، وہ اشعار سنانا شروع کیے۔ غزوتک مولودا ومنتک یافعا، یہ اشعار کا مفہوم ایسا ہی کچھ ہے کہ بچے جب تو پیدا ہوا تیرے بعد ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کیا، تو بیمار ہوتا ہم بیمار ہو جاتے، اور تجھے چلنا ہم نے سکھایا، تو بڑا ہوا تجھے کاروبار پہ لگایا، اب تیری شادی کروائی تو بڑا کاروباری بن گیا، تیرے پاس اتنا مال آیا اور تو کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ میرے بچے ہم نے اپنا سارا کچھ تجھ پہ قربان کر دیا، آج تو کہتا ہے میرا مال۔ اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، آنسو جاری۔ اللہ کے محبوب نے اس شخص کو یوں دیکھا اور فرمایا کہ نہیں، تو کہتا ہے تیرا مال نہیں، تیرا مال نہیں ہے، انت ومالک لابیک، تو خود بھی اپنا نہیں ہے، تیرا مال کیا ہے؟ تو خود بھی اپنے ابا کا ہے، تیرا مال بھی تیرے ابا کا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی شفقت کرتے ہیں۔ پھر بچے اپنے والدین کے ساتھ رشتہ داریاں ساری دیکھیں، یہ خونی رشتے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں مضبوطی لائیں، رشتوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کے اعمال بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ قطع رحمی کرنے والا جس مجمع میں بیٹھا ہو وہاں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم دعا کریں گے، ہماری دعا میں اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آج اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے سب کو معاف کریں،
سب کو معاف کریں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا زندہ جنتی دیکھنا ہے، وہ سامنے جا رہا ہے۔ دوسرے دن پھر دیکھا زندہ جنتی دیکھنا ہے، وہ جا رہا ہے۔ تیسرے دن پھر کہا زندہ جنتی دیکھنے، وہ جا رہا ہے۔ ایک صحابی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں، کوئی خاص اعمال نہیں دیکھے، نکلتے ہوئے پوچھا کہ بھائی میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے محبوب نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ زندہ جنتی اگر دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، کوئی خاص عمل؟ کہ لگے نہیں کوئی خاص عمل نہیں، ہو سکتا ہے شاید یہ عمل ہو، رات کو جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ نے کہا ہاں یہی ہے، یہی عمل ہے، یہی عمل ہے۔ تو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور قطع رحمی اس گندی مصیبت سے اللہ ہماری جان چھوڑا دے۔ آج رشتوں کو جوڑیں، خوش ہیں، آج سب کے پاس جائیں، سب کو معاف کریں، سب سے صلح کریں۔ اگر آج ہم جھک جائیں گے ہماری ناک کٹے گی؟ نہیں کٹے گی۔ اللہ کے سامنے ہماری ناک بلند ہوگی، اور پھر جس کے پاس ہم جائیں گے وقتی طور پہ یہ نظر آئے گا کہ ناک کٹ گئی، لیکن جس سے معافی مانگیں گے اس کے دل کے اندر آپ کی عزت اتنی بڑھ جائے گی، اس سے پہلے کبھی آپ کی عزت اس کے دل میں آئی نہیں ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔